اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی باقاعدہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سلیبس اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے تمام معلومات فراہم کر دینا چاہتی ہوں تاکہ سلیبس کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو آئیے سلیبس ڈسکس کرتے ہیں۔ جماعت دہم کا سلیبس بھی الف اور بے حصوں پر مشتمل ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جاری کردہ دہم کی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول حصہ نثر ہے، دوم نظم اور سوم حصہ غزل ہے۔ حصہ نثر میں آپ کے 12 اسباق ہیں جن میں مضامین، افسانے، شخصی خاکے، خطوط وغیرہ شامل ہیں، جبکہ حصہ نظم میں 8 نظمیں شامل ہیں جس میں شعراء نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ حصہ غزل جو ہے وہ 4 غزلوں پہ ہے جس میں مختلف شعراء کی غزلیں شامل ہیں۔ اس طرح یہ حصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اردو بے کے حوالے سے آپ کے پاس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جاری کردہ اردو بے کی کتاب قواعد و انشاء آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم جماعت نہم میں کر چکے ہیں، باقی کا حصہ جو ہے وہ ہم جماعت دہم میں کریں گے۔ اب جو حصہ ہم نے جماعت دہم میں کرنا ہے اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اس میں ہم نے قواعد کرنے ہیں جو حصہ صرف اور نحو پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اعراب سے تلفظ واضح کرنے ہیں جو کہ اس کتاب کے مختلف صفحات پر مشتمل ہیں، جو کہ پیج نمبر 37 سے 40 تک شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو تیسری چیز کرنی ہے وہ ہے مضامین، اور اس میں کتاب کے آخر میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں تو اس میں سے ہم نے مضامین کرنے ہیں، اور آخر میں تفہیم عبارات ہیں جس کو آپ کمپریہنشن کہہ سکتے ہیں۔ 9th کلاس میں انگلش میں آپ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال اردو کے حوالے سے اس لیے تھوڑا مختلف ہے کہ بعض عبارات میں تو براہ راست جوابات موجود ہیں، لیکن بعض عبارات کو آپ نے سمجھ کر اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے پھر جوابات جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں۔ تو اس طرح اردو بے کا جو سلیبس ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سلیبس بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ سلیبس 2 ٹرمز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم۔ فرسٹ ٹرم میں جو سلیبس میں شامل چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں۔ اس میں اردو الف میں حصہ نثر میں آپ کے پہلے 6 اسباق شامل ہیں جس میں مرزا محمد سعید سے لے کر سبق ملمہ ہے۔ دوسرے حصے میں حصہ نظم ہے جس میں آپ کی 4 نظمیں شامل ہیں جو حمد، نعت، میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور فاطمہ بنت عبداللہ ہے، جبکہ حصہ غزل جو ہے وہ 2 غزلوں پر مشتمل ہے جس میں حضرت موہانی کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے اور جگر مراد آبادی کی غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے شامل ہیں۔ اس طرح اردو بیگ میں جو آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم قواعد کریں گے، حصہ صرف اور یہ فعل تک شامل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اعراب کا سوال کریں گے جو کہ پیج نمبر 37 اور 38 پر ہے، اور اس کے ساتھ جو مضامین ہیں وہ آپ کے 1 سے لے کر 9 تک شامل ہیں، یعنی مضمون نمبر 1 جو زمزم سے لے کر آپ کا مضمون نمبر 9 ہے وہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے تفہیم عبارات ہیں، تفہیم عبارات بھی آپ کی کل جو سلیبس ہیں اس میں 18 ہیں،
آخر کی 3 جو عبارات ہیں وہ تفہیم اشعار ہیں، اس میں اشعار دیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور شروع میں جو ہے وہ نثر کے ہیں۔ تو یہاں پہ 1 سے لے کر 9 عبارت تک آپ کے فرسٹ ٹرم میں شامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے سلیبس کی طرف۔ سیکنڈ ٹرم کے سلیبس میں حصہ نثر میں آپ کا سبق نمبر 7 یعنی چغل خور سے لے کر سبق نمبر 12 خطوط رشید احمد صدیقی شامل ہیں۔ حصہ نظم میں آپ کی نظمیں کسان، جیوے جیوے پاکستان، اونٹ کی شادی اور مال گودام روڈ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حصہ غزل میں آپ کی باقی 2 رہ جانے والی غزلیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، جو فراق گورکھپوری کی ہے، اور یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، جو ادا جعفری کی غزل ہے، وہ شامل نصاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو بے میں ہم قواعد کا باقی حصہ جو کہ فعل کے بعد سے شروع ہو کر ہمارا حصہ نحو تک شامل ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی اعراب کے جو پیجز ہیں وہ پیج نمبر 39 اور 40 شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی رہ جانے والی عبارات یعنی تفہیم عبارات میں عبارت نمبر 10 سے لے کر عبارت نمبر 18 شامل ہے، اور باقی مضامین میں آپ کا مضمون نمبر 10 سے لے کر مضمون نمبر 18 تک سلیبس میں شامل ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا تمام فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو اردو کے 10th کلاس کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے گائیڈ کر دیتی ہوں۔ اردو کا جو پیپر ہے وہ کل 75 نمبر یعنی 75 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کا کل وقت 2 گھنٹے اور 30 منٹ ہے۔ اب یہ پیپر جو ہے وہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں حصہ موروثی یعنی آبجیکٹو پارٹ اور حصہ انشائیہ یعنی سبجیکٹو پارٹ ہے۔ اب اس دونوں حصوں کے کتنے نمبر ہیں اور اس میں کون کون سے سوالات شامل ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں حصہ موروثی میں یہ 15 نمبر کا سوال ہے، جس کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اور یہ 15 موروثی سوالات یعنی MCQs پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس 15 سوالات میں کس طریقے سے سوالات شامل ہیں، اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو 7 MCQs ہوتے ہیں وہ حصہ نثر میں سے، 2 MCQs حصہ نظم میں سے، اور 1 MCQ جو ہے وہ حصہ غزل میں سے شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح اردو الف کے جو ہیں وہ 10 سوالات ہوتے ہیں، اور جو 5 سوالات ہوتے ہیں وہ اردو بے یعنی کہ آپ کے قواعد و انشاء میں جو 2 چیزیں ہم پڑھیں گے جس میں آپ کے قواعد ہیں اور اعراب ہیں، ان میں سے 5 سوالات آئیں گے۔ اس میں عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات 3 سوالات جو ہیں وہ قواعد میں سے آ جاتے ہیں اور 2 اعراب میں سے، یا بعض دفعہ 3 اعراب میں سے اور 2 قواعد میں سے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 15 سوال جو ہے جو MCQs پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ حصہ موروثی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگلا جو ہے وہ سبجیکٹو یا حصہ انشائیہ ہوتا ہے، جو کہ 60 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے 2 گھنٹے اور 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس حصے میں سوالات کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور اس کے ہر سوال کا کتنے نمبر ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 2 جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہے، یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں حصہ نظم میں سے 4 اشعار آتے ہیں، جس میں سے آپ کو 3 حل کرنے ہیں، اور حصہ غزل میں سے 3 اشعار آتے ہیں، جس میں سے آپ کو 2 اشعار حل کرنا ہوتے ہیں۔ اس طرح 5 اشعار کی تشریح جو ہے وہ ہر شعر 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سوال 10 نمبر کا ہے۔ اب ہم حصہ دوم پہ آ جاتے ہیں جو سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ اقتباس یا پیراگراف کی تشریح پر مشتمل ہے، یہ لازمی سوال ہوتا ہے اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس میں 2
پیراگراف ہیں اور دونوں ہی پیراگراف کو حل کرنا ہوتا ہے، اور ہر پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ اس میں حوالہ متن کا 1 نمبر، الفاظ کے معنی کے 2 نمبر اور پیراگراف کی تشریح کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ سوال جو ہے وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے۔ حصہ نثر میں جتنے اسباق ہیں اس میں سے کسی بھی 2 سبق دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوال جو ہے 5 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ مضمون پر مشتمل ہے۔ 3 موضوعات دیے جاتے ہیں، جس میں سے کسی ایک موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور یہ سوال 15 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 6 مشقی سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ کو 8 سوال دیے جاتے ہیں، جس میں کہ 5 آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال 2 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس طرح اس سوال کے جو کل نمبر ہیں وہ 10 ہیں۔ اور آخری سوال نمبر 7 تفہیم عبارات پر مشتمل ہے۔ اس میں عبارت لکھی جاتی ہے اور آخر میں سوالات دیے جاتے ہیں، اور آپ نے عبارت کو پڑھ کر ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ سوال بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہے یہ پورا پیپر پیٹرن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو سلیبس اور پیپر پیٹرن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب لوگ اس صورتحال میں گھروں میں رہیں، خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔